السلام علیکم دوستو، ماسٹر ورلڈ اسٹار میں آپ لوگوں کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے شہر آشوب، واسوق اور ریختی۔ آج ہم ان تینوں کے بارے میں پڑھیں گے کہ ان تینوں میں کیا ہوتا ہے، کس طرح کی شعر و شاعری کی جاتی ہے اور کس زمانے میں یہ لکھی گئی تھی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں، اپنے شروعات سے شہر آشوب سے شروعات کریں گے۔ شہر آشوب، شہر آشوب یعنی مصیبت کا شہر۔ شہر آشوب کا مطلب مصیبت کا شہر۔ شہر آشوب فارسی، ترکی، اردو ادب کی ایک اہم صنف سخن ہے۔ یعنی مصیبت کا شہر یہ تب لکھا جاتا ہے جب کسی شہر کے اجڑنے کا واقعہ ہو، اس واقعہ کو شعر میں بیان کیا جاتا ہے۔ جیسے کوئی راجا کسی راجا کے اوپر آکرمن کر دیا، کسی باہری راجا نے کسی شہر پہ آکرمن کر دیا یا اس پہ جنگ کا اعلان کر دیا، اس وقت جو بربادیاں ہوتی ہیں اس شہر کی، اس کے بارے میں اس شہر آشوب میں بیان کیا جاتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے مصیبت کا شہر۔ شہر آشوب فارسی، ترکی اور اردو ادب کی ایک اہم صنف سخن ہے۔ شہر آشوب جو ہے وہ فارسی میں بھی، ترکی میں بھی اور اردو ادب میں بھی یہ کہی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے ایسی صنف جو غم جانا سے آگے نکل کر غم دوراں کا احاطہ کرتی ہے۔ اس کا مطلب ہوا ایسی صنف جو غم جانا سے آگے نکل کر غم دوراں کا احاطہ کرتی ہے، کا مطلب یہ ہوا کہ ایسا سامانیہ یا نارمل زندگی کو، نارمل شہر کو آگے بڑھا کر اس کو کیسے وہ دکھوں کے، کیسے وہ مصیبت کے شہر کیسے میں تبدیل ہوا، کیسے کیسے اس پہ ظلم ہوئے، کیسے اس شہر کو تباہ کیا گیا، اس بارے میں یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ ایسی صنف میں جو غم جانا سے آگے نکل کر غم دوراں کا احاطہ کرتی ہے، جو کہ نارمل زندگی سے نکل کر مصیبت کی طرف کا احاطہ کرتی ہے، مصیبت کی طرف لے جاتی ہے۔ آگے ہے گردش زمانہ، سلطنتوں، بادشاہوں، امیروں اور حکمرانوں کے سیاسی وقار، زوال، عوام و خاص کے معاشی حالات، پستی اور زبوں حالی، فوجوں کی شکست، درباروں اور محلوں کا اجڑنا، معاشی کساب زاری، مختلف پیشوں میں کاروبار کا فقدان، آمدنی اور کمائی میں کمی اور اس کے ساتھ ساتھ سماجی گراوٹ، افسوسناک حالات کا وقوع پذیر ہونا، اقدار کا کانٹنا، یہ صنف ایسی تمام صورتوں کا جائزہ لیتی ہے۔ مطلب اس میں یہی بتایا جاتا ہے شہر آشوب میں کہ جب ایک راجا کسی دوسرے شہر پر حملہ کرتا ہے تو اس کے دوران وہاں کے اس شہر کا حال کیا ہو جاتا ہے، کتنا بدترین حال ہو جاتا ہے، وہی اس میں بتایا جاتا ہے شہر آشوب میں، کہ کیسے محل اجڑتا ہے، سماج کیسے برباد ہوتا ہے، کیسے لوگ اپنے کاروبار چھوڑ دیتے ہیں، آمدنی کمائی میں کمی ہو جاتی ہے، مطلب کوئی انکم کا سروت ہی نہیں ہوتا، اور کے ساتھ ساتھ سماجی گراوٹ، مطلب کہ حالات جو زندگی ہوتی ہے وہ بد سے بدتر ہو جاتی ہیں، اور افسوسناک حالات کا وقوع، مطلب لوگوں کو ہم زندہ بھوک سے مرتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو بھوک سے تڑپتے ہوئے دکھایا جاتا ہے، اقدار کا ٹوٹنا یعنی بلندی کا ٹوٹنا، ایسی تمام صورتوں کو اس میں بیان کیا جاتا ہے۔ آگے ہے، اس کو صاف کرتے ہیں، جو صنفی اور فنی دونوں تمام خوبیوں کے ساتھ ساتھ ہر زندہ ادب کی طرح اپنی عہد کی عصری حیثیت کے عکاسی بھی کرتی ہے، اور اپنی دور کی بدلتی ہوئی قدروں، بدلتے ہوئے ادوار اور بنتے بگڑتے ہوئے حالات کا یہ صرف ترجمہ ہوتی ہے، بلکہ اس دور کی روح کو اپنے اندر سمو لیتی ہے۔
ٹھیک ہے، اس میں ہم یہی پڑھایا جاتا ہے، اس میں یہی بتایا جاتا ہے، شہر عاشور میں یہی دکھایا جاتا ہے کہ کیسے کسی شہر کو برباد کیا جاتا ہے، اس بربادی کا حال اس شہر عاشور میں لکھا جاتا ہے۔ تو ہمارے ایگزام کے میں سوالات ایسے آتے ہیں کہ کون سے شعر میں کسی برباد شہر کو دکھایا جاتا ہے یا برباد شہر کے بارے میں بتایا جاتا ہے، تو ہمارا آنسر شہر عاشور ہو جائے گا۔ چلیے آگے اب دیکھتے ہیں۔ شہر عاشور اردو کی وہ کلاسیکی صنف سخن ہے شہر عاشور اردو کی وہ کلاسیکی صنف سخن ہے جس میں حیت کی کسی خاص پابندی کے بغیر سیاسی، معاشرتی اور اقتصادی بحران اور ان کی وجہ سے عوام و خاص کی بربادی کا حال بیان کیا گیا ہو، یا ایسی نظم جس میں کسی شہر یا ملک کی اقتصادی یا سیاسی بے چینی کا تذکرہ ہو۔ یہ شہر عاشور شہر کے مختلف طبقوں کے مجلس زندگی کے پہلوؤں کا نقشہ، خصوصاً ہزلیہ، طنزیہ یا ہجویہ یا انداز میں کھینچا گیا ہو، شہر عاشور کہلاتا ہے۔ سب ملا جلا کے وہی بات ہے کہ شہر عاشور میں کسی شہر کی بربادی کو بتایا جاتا ہے۔ اردو میں شہر عاشور کا آغاز 18ویں صدی عیسوی میں شروع ہوا تھا۔ یہ ہمارے کام کا ہے۔ اردو میں شہر عاشور کا جو آغاز ہے یہ 18ویں صدی میں شروع ہوا۔ 18ویں صدی مطلب 1800 سن کا نہیں، 18ویں صدی مطلب 1900 سن کا، سن 1900 کے دوران، اور 1900 نہیں 1700 کے دوران شروع ہوا تھا۔ جب بھی ایک آگے 18 کی بات آئے گی تو ہم 1700 میں چلیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ 17 پورا ہو گیا ہوتا ہے اور ہم 18 میں چلتے ہوتے ہیں، اس لیے وہاں پہ ہم 18ویں صدی کی بات کریں گے، ٹھیک ہے، جو 1700 کچھ کے سال میں آئے گا۔ اردو میں شہر عاشور کا آغاز 18ویں صدی عیسوی میں شروع ہوتا ہے۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، یعنی جو 1707 میں جن کی وفات ہو گئی تھی، کی وفات کے بعد ہر طرف زوال و ادبار کے محیب سایہ منڈلانے لگے، کیونکہ جب حضرت اورنگزیب عالمگیر صاحب کا انتقال ہوا تھا، اس کے بعد کیونکہ پورے ہندوستان پر ان کا راج تھا، جتنا انہوں نے پورے ہندوستان پر راج کیا ہے، آج بھی اتنا ہندوستان پر راج نہیں ہو پایا ہے۔ انہوں نے پورے ہندوستان، یہاں تک کہ پاکستان اور افغانستان کے علاقے پر بھی اپنا قبضہ کر لیا تھا۔ لیکن جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے جو بچے تھے وہ آپس میں ہی لڑتے رہ گئے اور انہوں نے اپنے راج پاٹ کو سنبھال نہیں پائے، جس کا فائدہ باہر کے راجاؤں نے اٹھانا شروع کیا۔ سب سے پہلے جو مراٹھا تھے، مہاراشٹر کے جو مراٹھا تھے، یہ الگ ہوئے اور انہوں نے اپنے آپ کو الگ کیا مغل سامراجیہ سے، اور اس کے بعد انہوں نے دھیرے دھیرے مغل کو اپنے انڈر میں کر لیا۔ پھر افغان کی لڑائی ہوئی۔ ایسے کرتے کرتے جب ہم تاریخ پڑھیں گے، ہسٹری پڑھیں گے، تو اس میں ہم آپ کو اچھے سے پڑھائیں گے کہ کیسے کیسے کیا ہوا تھا۔ لیکن حال یہی ہے کہ اس دوران دلی کے علاقے کو اتنا بدحال کر دیا گیا تھا کہ لوگ کھانے کو ترس رہے تھے۔ بہت بہت برا حال تھا اس زمانے میں جب حضرت عالمگیر کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے بعد کیونکہ ان کے بعد جو ان کے بچے تھے وہ سنبھال نہیں پائے، اس کو کسی لائق کے نہیں تھے وہ، جو کہ اپنی گدی کو سنبھال پائے۔ چنانچہ جو صنف سخن فارسی اور ترکی میں ذہنی انتباس کے حصول کے لیے مخصوص تھی، وہ اردو میں سیاسی، معاشی اور معاشرتی اختلاج کے بیان کا ذریعہ بن گئی۔ اردو کی پہلی آشوبہ نظم کا مصنف میر جعفر ٹیلی ہیں، جو 1712 میں انہوں نے لکھا تھا، یعنی حضرت اورنگزیب کے انتقال کے 5 سال کے بعد انہوں نے میر جعفر ٹیلی نے لکھا تھا۔ تو یہ ہمارے کوشچن میں یہ بھی آ جائے گا۔ تو پہلا سوال تو یہ ہے کہ شہر عاشور کا مطلب ہم سمجھ لیے کہ کسی شہر کا بربادی اس میں لکھا جاتا ہے شہر عاشور میں۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کی شروعات 18ویں صدی میں شروع ہوا تھا، ٹھیک ہے، حضرت اورنگزیب کے زمانے میں۔ تیسرا یہ ہمارا ہوا۔
پہلا شہر عاشوب کا تھا، دوسرا یہ اردو 18ویں صدی میں شروع ہوا، جو حضرت اورنگزیب کا زمانہ تھا 1707 میں۔ اس کے بعد یہاں پہ آیا اردو کے پہلی آشوب نظم کا مصنف میر جعفر ٹیلی تھے، یہ ہے۔ اس کے بعد شاکر ناجی ہوئے، ظہیر الدین حاتم، پھر مرزا محمد رفیع سودا، پھر میر تقی میر وغیرہ کا نمبر آتا ہے، اور شہر آشوب گوئی کا یہ سلسلہ 1857 تک جاری رہا، کیونکہ 1857 کے بعد اتنا برا حال انگریزوں نے کر دیا تھا مسلمانوں کا، باقی ہندوستانیوں کا، کہ اب کوئی اس لائق بچا نہیں تھا کہ اب وہ کچھ اس زمانے کا بدحالی لکھ سکے، کیونکہ اب سب کچھ ان کے ہاتھ میں ہو گیا تھا، انگریزوں کے ہاتھ میں۔ یہ ہم آپ کو اچھے سے ڈیٹیل میں تفصیل سے پڑھائیں گے جب ہم آپ کو ہسٹری کی کلاس کرائیں گے۔ ابھی پولیٹی چل رہی ہے، سنویدھان، بھارتی سنویدھان، آپ اس میں آ کے اس میں کلاس کر سکتے ہیں۔ تو جب پولیٹی ختم ہو جائے گی اس کے بعد ہسٹری ہم لوگ شروع کریں گے۔ اس کے آگے اب ہم دیکھیں گے، یہ میر تقی میر کی شاعر ہے خاک جیسے ریگ رواں سب نہ آب ہے، دریا موج خیز جہاں کا سراب ہے، روز شمار میں بھی محاسب ہے گر گوئی، تو بے حساب کچھ نہ کر آخر حساب ہے، اس شہر دل کو تو بھی جو دیکھے تو اب کہے، کیا جانیے کی بستی یہ کب کی خراب ہے، منہ پر لیے نقاب تو اے ماہ کیا چھپے، آشوب شہر حسن تیرا آفتاب ہے۔ یہ میر تقی میر نے لکھا ہے دلی کے بارے میں۔ کسی رشک گل کی باغ میں زلف سیاہ کھلی، موج ہوا میں آج نپٹ بیچ و تاب ہے، کیا دل مجھے بہشت میں لے جائے گا بھلا، جس کے سبب یہ جان پر میری عذاب ہے، سن کان کھول کر تنک جلدی آنکھ کھول، تنک جلدی آنکھ کھول، سن کان کھول کر تنک جلدی آنکھ کھول، غافل یہ زندگانی فسانہ ہے خواب ہے، آتش ہے سوز سینہ ہمارا مگر کی میر، نامے سے عاشقوں کے کبوتر کباب ہے۔ یہ میر تقی میر نے لکھا تھا دلی کے اوپر شہر آشوب۔ اب ہم پڑھیں گے واسوخت۔ اس کا مطلب ہوتا ہے، واسوخت میں ہوتا ہے کہ جب ایک انسان اپنی اہلیہ کو سمجھانے کے لیے یا اپنے معشوق کو سمجھانے اور منانے کے لیے اور دھمکانے کے لیے جو شعر کہتا ہے وہ واسوخت میں کیا جاتا ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے۔ ایسی اشعار جو بطور مسدس، یعنی یہ 6 بند میں ہوتا ہے، مسدس مطلب یہ 6 بند میں ہوتا ہے، جو رباعی ہوتا ہے وہ 4 بند میں ہوتا ہے۔ ایسے اشعار جو بطور مسدس یہ 6 بند میں ہوتا ہے، ترجیح بند یا ترکیب بند، معشوق سے جل کر اس کی شکایت، عشق کی برائی، آئندہ کے لیے اپنی بے پرواہی اور بیزاری میں لکھے جائیں، یعنی معشوق سے جل کر یعنی غصے میں اس کی شکایت کرے، اس کی جو کمیاں ہیں اس کو گنائے، عشق کی برائی کرے، یعنی اب کہہ رہا ہے کہ ہم تم سے اتنی محبت کرتے ہیں تو ہم سے یہ کرتے ہو، محبت نہیں کرتے، آئندہ کے لیے اپنی بے پرواہی اور آئندہ کے لیے اسے تنبیہ کرے اور بیزاری میں لکھے جائیں، یعنی اس کو سمجھاتے ہوئے آگے لکھے جائیں۔ واسوخت میں شاعر خصوصیت کے ساتھ معشوق کے بے وفائی اور بے رخی سے تنگ آ کر محبوب و عشق سے بیزاری کا اظہار کرتا ہے۔ دیکھیے اس واسوخت کا ملا جلا پورا نچوڑ یہی ہے کہ اس میں ایک عاشق اپنے محبوب کو سمجھانے، بجھانے اور دھمکانے کے طور پہ اس میں شعر لکھتا ہے۔ اس کا ملا جلا پورا نچوڑ یہی ہے۔ محبوب کو اس امید پر جلی کوٹی سناتا ہے کہ شاید مائل یا التفات ہو جائے اور عاشق کو شکووں کا مدار کرے، چنانچہ عاشق مختلف حیلوں بہانوں سے معشوق کو دھمکاتا ہے کہ اگر ستم شاعریہ کا باقی رہے تو صبر کا دامن چھوٹ جائے گا اور اس سے علیحدگی اختیار کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ مطلب کہنے کا مطلب یہی ہے کہ اگر ایک عاشق ہے اپنے معشوق کے بس کے سے پریشان ہو گیا ہے تو اس میں ایک شعر ایسا پیش کیا جاتا ہے، ایسا شعر بنایا جاتا ہے جس میں
اس کو کمیوں کو بتایا جاتا ہے، اس کے بہانوں کو دکھایا جاتا ہے، اور اس کو دھمکایا جاتا ہے کہ اگر آپ نہیں مانے، نہیں سمجھے، نہیں سدھرے تو ہم آپ سے علیحدگی اختیار کر لیں گے، ہم آپ کو چھوڑ دیں گے، ہم آپ سے دوری بنا لیں گے۔ جیسے ایک واسخت ہے، یہاں پہ شعر ہے: سچ ہے ہمیں کو آپ کے شکوے بجائے نہ تھے، بے شک ستم جناب کے سب دوستانہ تھے، ہاں جو جفا بھی آپ کی قاعدے سے کی، ہاں ہم ہی کاربند اصول وفا نہ تھے، لب پر ہے تلخی میں ایام ورنہ فیض، یہ فیض احمد فیض کا ہے، انہوں نے اپنا تخلص یہاں پہ استعمال کیا ہے، ہم تلخی کلام پر مائل ذرا نہ تھے۔ تو فیض احمد فیض کا یہ واسوخت ہے۔ اب آگے ہم دیکھیں گے اپنا ریختی۔ ریختی میں کوئی عاشق اپنے محبوب کی تعریف کرتا ہے، عشق و محبت کو خیال میں ظاہر کرتا ہے، یہ غزل کے طور پہ لکھی جاتی ہے، لیکن اسے غزل کا بالکل الٹا کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ریختی مردوں کے ذریعے عورتوں کی مخصوص زبان، محاورے اور روزمرہ میں عورتوں کے باہمی معاملات اور جنسی جذبات کے اظہار پر بنی شاعری ہے۔ مطلب مرد جو ہے عورتوں کے روزانہ کی زندگی، حالات زندگی پر ایک شعر لکھتے ہیں، اور یہ مرد عورت کے بیچ جو بھی محبتیں ہوتی ہیں یا جو بھی کام ہوتا ہے اس کے آدھار پہ، وہ نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں اس کا نہیں ہے، یہ روزمرہ کی عام چیزیں کے بارے میں اس پہ شعر کہی جاتی ہے جو غزل کے حیت میں لکھی جاتی ہے، مگر اس کا انداز، طرز، لہجہ، حتیٰ کہ زبان و بیان غزل سے قطعاً مختلف بلکہ متضاد ہوتا ہے۔ بعض شعراء نے متضاد کی حیت میں بھی ریختی لکھی ہے۔ ریختی 19ویں صدی میں لکھنؤ کے خاص ثقافتی ماحول کی پیداوار تھی۔ اس کے اہم شاعروں میں یار علی جان صاحب، سعادت یار خان رنگین، محسن خان محسن اور انشاء اللہ خان انشا شامل ہیں۔ آج یہ صنف تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ میر یا علی جان کا ایک ریختی کلام پڑھتے ہیں۔ میر یار علی جان کا یعنی ان کا ایک ریختی یہ ہے: چنگیز خان سے کم نہیں ہے خونخوار کا مزاج، یعنی عورت جو ہے بات بات پہ غصہ کرتی ہیں، اور بالکل سبھی عورتیں ایسی نہیں ہوتی، لیکن چند عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنے شوہر پہ ٹوٹ پڑتی ہیں، تو ان کے اوپر یہ کہا گیا ہے کہ چنگیز خان سے کم نہیں ہے خونخوار کا مزاج، دشمن کا ہو نہ ہو جو ہے میرے یار کا مزاج۔ مطلب یہ ان کا جو مزاج ہے وہ دشمن کا بھی ایسا مزاج نہیں ہوتا جو میرے یار کا مزاج ہے، ٹھیک ہے۔ اے جان دل حرام سے پرہیز کیا کر، رہتا نہیں قابو میں بیمار کا مزاج۔ مطلب اس میں انہوں نے اپنی اہلیہ کا، اپنے معشوق کا جو ان کے اوپر جو ان کا اصلی رول ہے، جو ایک بیوی اپنے شوہر پر اپنا حق جماتے ہوئے جو ایک خونخوار مزاج دکھاتی ہے، اس پر یہ بیان کیا گیا ہے۔ تو آج کا ہمارا یہیں پر ہوتا ہے ختم، اور کل ہم آگے پڑھیں گے 2-4 دن میں ہم شعر ختم کر کے اس کے بعد نظم ختم کر کے نثر میں چلیں گے، اس کے بعد ہم نثر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ملتے ہیں اگلے کلاس میں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سبسکرائب کریے اور اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریے۔ السلام علیکم۔